بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ میرے ساتھ مخدوم شہاب الدین موجود ہے، ان سے بات کریں گے، بڑے اہم سوالات ہیں، لیکن ابھی تین اہم خبریں جو آپ کے سامنے پہلے رکھ دوں۔ ایک تو انٹرنیٹ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں سلو کیا جا رہا ہے، کیونکہ تحریک انصاف آج فنڈ ریزنگ کر رہی ہے اپنے انتخابی مہم کے حوالے سے۔ انٹرنیٹ فی الحال سلو ہے، لگتا ہے کہ 9 بجے تک کہیں بند ہی نہ کر دیں، ایک دفعہ پھر دنیا میں ایک نئی خبر بنے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا ہے معاملہ، عمران ریاض آج اپنا پہلا وی لاگ تیار کر رہے ہیں، خبریں آ چکی ہیں، وہ مکمل تیاری میں، اور سوشل میڈیا پر ان کی آواز سے ایک توانائی ملے گی۔ جو لوگ آہستہ آہستہ تھکتے جا رہے ہیں انہیں نیا حوصلہ ملے گا۔ اور جو تیسری بڑی خبر، تحریک انصاف کے ٹکٹس، بلکہ آج اگر یہ کہا جائے تمام جماعتوں کے جو ٹکٹ ہیں امیدوار، تحریک انصاف کے بارے میں کہا جا رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا بہت ساری ایسی باتیں کی تھی یہاں پر انہیں امیدوار نہیں ملیں گے، لیکن صورتحال اس وقت یہ ہے کہ اب امیدوار بہت زیادہ ہو چکے ہیں اور ٹکٹ کم پڑتے جا رہے ہیں۔ ٹکٹ کا مرحلہ بڑا ضروری ہے، جس کے پاس خان کا نشان ہوگا اس کی جیت لازمی ہے، سارا پاکستان یہ بات جانتا ہے۔ دوسری طرف نون لیگ کی حالت یہ ہے کہ 25 کے قریب ان کے امیدوار جو وہ ٹکٹ واپس کر رہے ہیں۔ یہ بڑا عجیب و غریب مرحلہ کہ ایک طرف ٹکٹ کے امیدوار مل نہیں رہے، دوسری طرف ٹکٹ نہیں مل رہا۔ مخدوم شہاب الدین بھی الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، صحافی ہیں، لیکن آج ان سے بڑے مشکل سوال میں نے کرنے ہیں۔ یہ انٹرویو ان کے لیے ایک قسم کا کٹہرے میں ان کو کھڑا کرنا ہے، تاکہ یہ عوام کی عدالت میں جانے سے پہلے ایک ہلکا سا ٹیسٹ لے لیں کہ سوالات کیا ہو سکتے ہیں۔ مخدوم بھائی، بہت بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اور آپ کے اس کٹہرے میں کھڑے ہو کے میں یہ بھی آپ کے سامنے بتا دوں کہ میں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ نہیں، وہ تو صحافت کی بالکل آپ کو بالکل پہلی شرط ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے سب سے پہلے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ آپ کی تو صحافت ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ پاکستان میں ایک نام ہے، دنیا دیکھتی ہے، اچھا بھلا کام ہے، آپ کی ٹھیک ٹھاک انکم ہو جاتی ہے، تو یہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے سیاست تو بڑا مشکل کام ہے، ادھر کدھر جا رہے ہیں؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے جو سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا نا، یہ میں نے اپنے اصولوں پہ سمجھوتا کیا، اچھا، اور جو میرا اپنا ایک ڈیسیژن تھا فار مائی سیلف، میں نے اس پہ کمپرومائز کیا۔ میں یہ اعتراف آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں ہمیشہ سے سیاست پہ بات بھی کرتا ہوں۔ آئی ایم اے پولیٹیکل کمنٹیٹر لائک یو، لوگ سنتے ہیں، محبت کرتے ہیں، بیٹھ کے بات کرنا، تنقید کرنا آسان ہے۔ سیاست کو آن اٹس اون، پالیٹکس جو ہے، میں اسے گند ضرور سمجھتا ہوں، اور یہ ایک ایسا گٹر ہے جو کہ بالکل جس میں آپ محفوظ نہیں ہیں، نہ آپ کی عزت محفوظ ہے، نہ آپ کی جان محفوظ ہے، نہ آپ کا مال محفوظ ہے۔ لیکن انف از انف، کبھی تو آپ کو اترنا ہے۔ اس گٹر کی صفائی کے لیے آپ کو اس گٹر میں اترنا پڑے گا، اور یہ جو ایونٹس ہیں انہوں نے مجھے فورس کیا ہے۔ میں آپ کو بہت حقیقت پسندانہ ایک بات بتا رہا ہوں اور حقائق پر مبنی، کہ جس دن کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا آخری دن تھا، اس دن میرا یہ فیصلہ ہوا، اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں الیکشن لڑوں گا۔ لکیلی الیکشن کمیشن نے 2 دن کی آپ کو پتہ ہے ایکسٹینشن دی تھی ٹائم کے اندر بالکل جی کروانے کی، اتوار تک کا وقت دیا گیا، تو ہم نے بہت جلدی میں، اینڈ اٹ واز آل آؤٹ آف فرسٹریشن، کہ یہ میرا جو اس وقت ملک کا نظام ہے، جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا تھا اور پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہو رہا، میرا یہ اصولی موقف ہے کہ کسی کینڈیڈیٹ کو الیکشن نہ لڑنے دینا اس شخص کے حقوق پر ڈاکہ نہیں، بلکہ اس حلقے کی عوام کے حقوق پر ڈاکہ ہے۔ اور میں نے اس سب کا ایک مقابلہ کرنے کے لیے، کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، انف از انف، اب مجھے اس میدان میں اترنا پڑے گا۔ آئی نو ایک بہت پرخطر راستہ ہے، میں صحافیوں کے عہدے لینے کے بھی خلاف تھا اور ہوں، لیکن میں جب بھی اگر کسی عہدے پہ آیا تو میں کسی اس طرح سے نہیں کہ کسی محکمے کا چیئرمین لگا دیا جاؤں یا یہ سب کچھ، میں عوام سے ووٹ لے کے آؤں گا، کیونکہ وہ ایک حق ہے۔ جیسے اگلے دن ایک شخص تنقید کر رہا تھا ٹی وی پر بیٹھ کر، بغض عمران سے بھرپور، کہتا ہے کہ یہ جو وکیل ہے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں، وکیل سیاست کر رہے ہیں، وکیلوں کا کام نوٹ چھاپنا ہوتا ہے، یہ ووٹوں کا کام نہیں جانتے۔ تو اسے یہ نہیں پتا کہ قائد اعظم محمد علی جناح، اس ملک کے بانی، جن کے نظریے کو ہم لے کر آگے چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گے کہ ہم آزاد قوم ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی سیاست میں تھے اور وہ بھی وکیل تھے۔ تو یہ جو ایک فائن لائن ہے، اسے ہمیں ختم کرنا ہوگا۔ اور میں ایک بات کہوں آپ کو، اور یہ میں آج بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، ایک شعر ہے، اور وہ شعر بڑا صادق آتا ہے اس سب پہ۔ قائد اعظم نے ایک کام کیا اور اب عمران خان دوسرا کام کر رہا ہے۔ وہ شعر یہ ہے کہ نکال لایا ہوں ایک پنجرے سے ایک پرندہ، نکال لایا ہوں ایک پنجرے سے ایک پرندہ، اب اس پرندے کے دل سے پنجرا نکالنا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایک پنجرے سے پرندہ نکال کے لائے، لیکن وہ پرندہ غلام رہا، اس کے دل میں پنجرے کا خوف رہا۔ اب وہ خوف ٹوٹ رہے ہیں،
وہ جو اڈیالہ جیل میں قیدی بیٹھا ہے 804، جس کی پوری ملک نہیں پوری دنیا میں اب تو دھومے ہیں، اکانومسٹ والا معاملہ آپ کے سامنے ہے، اور اکانومسٹ بھی اس وقت حکومت کو چھیڑخانی کر رہا ہے، وہ اس وقت جو شعور کا جن بوتل سے باہر نکال کر گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم سب سیاست دان ہیں، اس وقت پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کو سیاست میں آنا ہوگا. بالکل ایسا ہی. اچھا یہ بتائیں جب آپ ایک صحافی تو آپ کو پتہ ہے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ وہ باعث نہیں ہونا چاہیے، جو کہ میں تو غلط سمجھتا ہوں اس بات کو، بالکل اسے حق کی بات کرنی چاہیے. جب آپ تحریک انصاف کے پلیٹ فارم پہ آ گئے تو پھر آپ تنقید کیسے کریں گے؟ کل تحریک انصاف دوبارہ حکومت میں آئے گی تو ان پہ تنقید کیسے کریں گے؟ آپ تو ان کا پارٹ ہوں گے. دیکھیں اس میں عمران خان صاحب جو ہے نا، انہوں نے ایک چیز سکھائی ہے جو ان کا سیاسی شعور ہے اور جس کا کریڈٹ انہیں جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں ایک بات چل رہی تھی کہ پارٹی کی چیئرمین شپ کسے دی جائے. اس وقت پی ٹی آئی کے لوگوں نے یہ بات کہی، آلدو کپتان سے انہیں یہی امید تھی جو کپتان نے کیا، لیکن پی ٹی آئی کے اندر آپ کو پتا ہے کچھ احتجاج بھی ہوئے، کچھ ڈیمونسٹریشنز بھی ہوئی، کچھ اندر کھاتے چل رہا تھا، سم تھنگ واز فشی. لیکن لوگوں نے اس وقت تنقید کی، لوگوں نے اس وقت یہ بات کہی، پی ٹی آئی کے حامیوں نے یہ بات کہی کہ نہیں، یہ کام نہیں ہونا چاہیے. یہ جو خاندانی سیاست ہے، وہ خان صاحب کے پاس دلیل بھی تھی کہ اس وقت وہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے، بہت سی چیزیں تھیں، لیکن عمران خان اصولوں پہ ڈٹا رہا. میں سمجھتا ہوں کہ یہی عمران خان نے سکھایا ہے کہ عمران خان صاحب کی آپ تقاریر سن لیں، ہر چیز سن لیں، وہ کہتے ہیں کہ بھیڑ بکریاں نہ بنو. پچھلے سیاست دانوں نے تمہیں بھیڑ بکری بنایا کہ اگر وہ تم اس کے حامی اور تم کچھ غلط کر رہے ہو اور وہ کچھ غلط کر رہے ہیں تو تم اس پہ بات نہیں کر سکتے. آئی تھنک کہ اس چیز کا ایک فائن لائن ہوتی ہے نا، آپ غلط جہاں پر ہو رہا ہو، کیونکہ دیکھیں ایک چیز پی ٹی آئی والے بھی مانتے ہیں، اور یہ بات صرف میں نہیں کہنے جا رہا، یہ عمران خان صاحب کی بھی بات ہے کہ عمران خان صاحب سے آج پوچھ لیں کہ ان کی لائلٹیز پی ٹی آئی کے ساتھ زیادہ ہے یا پاکستان کے ساتھ. عمران خان پاکستان کو پہلی پریفرنس پہ رکھتا ہے یا پی ٹی آئی کو؟ 4 مقامات تھے جب عمران خان نے اپنے سیاسی مفاد کو نیچے کیا اور ملکی مفاد اوپر لایا. جب آئی ایم ایف کا وفد گیا زمان پارک، اس وقت خان بہت کچھ کر سکتا تھا. تو دیکھیں شخص کے لیے پارٹی سے ملک بالا تر ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. عمران خان کے لیے عمران خان پی ٹی آئی سیکنڈری تھی، سیکنڈری ہے اور سیکنڈری رہے گی، اور جہاں پر یہ بتائیں بات کرنی چاہیے. جی یہ بتائیں کہ سرگودا میں آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، اب وہاں پہ مقامی قیادت بھی موجود ہے، وہاں لوکل لوگ بھی موجود ہیں جو پارٹی کے ساتھ، کچھ لوگ 26 سال سے جڑے ہیں، کچھ 20 سال سے، کچھ 15 سال سے، کچھ 10 سال سے. اب وہ لوگ اپنے آپ کو ٹکٹ کا امیدوار سمجھتے ہیں کہ ہم پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے. اب آپ کو اچانک جو ٹکٹ مل گیا، جو زیادہ مجھے لگتا ہے چانسز ہو سکتا ہے پروگرام جو ہے وہ حماد اظہر صاحب بھی دیکھ رہے ہوں، سیماب طاہر صاحبہ بھی دیکھ رہی ہوں، جو پریزیڈنٹ ہیں دونوں، ایک پنجاب کے اور ایک نارتھ پنجاب کے. لیکن آپ کو اگر یہ ٹکٹ مل جاتا ہے تو وہ لوگ آپ کے خیال میں کیا فیل کریں گے؟ انہیں نہیں لگے گا ایک بندہ باہر سے آیا اسے ٹکٹ مل گیا ہمیں نہیں ملا؟ نہیں دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے پارٹی کے لیے قربانیاں دی ہیں ان کی بالکل سپیس ہونی چاہیے، انہیں ٹکٹس بھی ملنی چاہیے. اور میں نے جن حلقوں کے اندر اپلائی کیا ہے وہاں پہ ایک بہت بڑا لوپ ہول دیکھ کے کہ یہاں سے کوئی ایز سچ وہاں پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آلموسٹ جو وہاں پر آن گراؤنڈ صورتحال ہے وہ خالی تھی، اور حالات جو ہیں وہ کافی یعنی اس طرح کے نہیں تھے جو آپ کو پتا ہے. کچھ لوگ پریس کانفرنسز کر گئے، کچھ ظاہری بات ہے ان کی بھی مجبوریاں ہوں گی، میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا اور نہ ہی میں ٹارگٹ کرنا چاہتا ہوں کسی کو، اور سب لوگ قابل احترام ہیں، سب لوگ قابل عزت ہیں. لیکن میں یہ بات بالکل سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کی قربانیاں ہیں انہیں ضرور پارٹی کو کنسیڈر کرنا چاہیے. اور اس میں یہ سمجھتا ہوں جو امپورٹنٹ چیز ہے، جو مجھے چیز سیاست میں لائی اور سرگودا سے اس کا آغاز کرنے کا فیصلہ کیوں کیا گیا، وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ مجھے بتائیں، آپ کو میں کہوں کہ راولپنڈی سے کوئی بڑا نام بتائیں، اس ضلع سے آپ بتا دیں گے. آپ اٹک سے آپ بتا دیں گے کہ کون سا بڑا نام ہے نیشنل لیول پہ. آپ سیالکوٹ سے بتا دیں گے، آپ کو سرگودا سے کوئی نام ایسا ذہن میں نہیں آئے گا. میں ایک وہ خلا بھی پورا کرنا چاہتا تھا کہ ایٹ لیسٹ میرے شہر سرگودا سے کوئی ایسی آواز ضرور ہو جو قومی سطح پر بھی سنی جاتی ہے، بہترین انٹرنیشنلی بھی. اور جو مقامی سطح پر تو سیاست اچھی ہو رہی ہے، میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی یہ ہے وہ ہے، سب نے اپنے اپنے حصے کی شمع جلانی ہے نا. ہم سب نے اپنے علاقے کو، اپنے ملک کو ایک بہتر جگہ بنانے کے لیے کام کرنا ہے. بٹ ٹھیک ہے، نہیں پوائنٹ آپ کا آگے میں اسے فل اچھا یہ بتائیں، خان صاحب کے ساتھ ہماری ایک ایسوسیشن ہے. خان صاحب اگر آج باہر ہوتے the things would have been entirely different. لیکن ابھی وہ پابند سلاسل ہیں، انشاءاللہ وہ واحد ویسے آزاد شخص وہی ہے قید میں جو ہے، لیکن اس لیے کچھ چیزیں آج مختلف ہیں، ڈیفرنٹ ہیں، لیکن انشاءاللہ اللہ بہتری کرے گا. ٹھیک.
اچھا یہ بتائیں آپ تحریک انصاف کے ممبر تو نہیں ہیں اس وقت, جو دیکھا جو پیڈ ممبر نہیں ہے, یعنی کہ آپ رجسٹرڈ ممبر نہیں ہیں جہاں تک میرا خیال ہے, بتا دیجیے گا اس پہ مجھے. دوسرا, آپ نے تحریک انصاف یا عمران خان کے لیے ایسا کون سی قربانی دی ہے جو لوگ یہ سوچیں گے کہ مخدوم شہاب الدین نے کیا کیا ہے تحریک انصاف کے لیے یا عمران خان کے لیے کہ انہیں پرائیورٹی پہ ٹکٹ دیا جائے. حماد اظہر بھی ابھی یہ دیکھ رہا ہوگا پروگرام, سوچ رہا ہوگا کہ مخدوم شہاب الدین کو میں سنتا تو ہوں لیکن ان کی قربانیاں کیا ہیں عمران خان کے لیے تحریک انصاف. جی آپ تو اسے پارٹی ٹکٹ کا انٹرویو آپ نے بنا دیا, لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. دیکھیں بالکل آئی ایم ناٹ اے ممبر آف دا پارٹی جو ایک پراپر آپ ہوتا ہے, لیکن اس وقت یہ انپریسیڈنٹڈ ٹائمز ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ میرا سیاست میں آنے کا فیصلہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہی تھا نا, تو یہ انپریسیڈنٹڈ ٹائمز ہے. آپ کے جو وکلا اس وقت جس طرح سے میدان میں آئے وہ کسی وجہ سے آئے ہیں. a lot of them are not a registered member of the party. There's a reason. اسی طرح سے جیسے ابھی ایک اور ہمارے سینئر صحافی ہیں ایاز امیر صاحب, I'm so glad کہ ان کے کاغذات فائنلی ایکسپٹ ہو گئے. تو اس وقت ایک چیز تو یہ سمجھنے والی ہے کہ جہاں تک قربانیوں کی بات ہے, دیکھیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں عمران خان کے ساتھ ڈٹا رہا, میں حق اور سچ کے ساتھ ڈٹا رہا, اور اس کی پاداش میں جو کچھ صحافیوں نے برداشت کیا, جو کچھ ہوا پچھلے 7 مہینے سے, آپ اگر ملک سے باہر ہیں, آپ اگر ملک میں قدم بھی رکھتے ہیں تو آپ کے اوپر کیسز, ضمانتیں, کبھی شیر افضل مربت صاحب واز مائی لائر اسلام آباد ہائی کورٹ سے, کبھی ہم ضمانتیں کروا رہے ہوتے تھے, کبھی ہم روپوش تھے. پھر بڑی مشکل سے جب عمران بھائی کو اٹھایا گیا, عمران ریاض خان کو سیالکوٹ ایئرپورٹ سے, انہی دنوں میں I decided to leave the country. بٹ وہ ایک بڑا مشکل مرحلہ تھا کیونکہ ایئرپورٹس کے اوپر بھی سرویلنس ہو رہی تھی. مجھے ملک سے جن حالات میں گیا میں وہ نہیں بتاؤں گا, اور جس طرح سے میں گیا میں وہ بھی نہیں بتاؤں گا, کیونکہ obviously وہ پھر آپ اپنی اسکیم لوگوں کے نام ہے, ٹھیک ہے, نہیں جی اسکیم بھی نہیں بتاتے نا وہ چیخ کے, ورنہ انہیں پتہ لگ جاتا ہے, اگلی دفعہ کے لیے کچھ رکھنا چاہیے ہمیں. لیکن میں کسی کا نام نہ لیا. جی لیکن میں یہاں پہ یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں آپ اپنے ملک سے دور ہوتے ہیں, غمی خوشی سے آپ دور ہوتے ہیں, آپ پیچھے اپنے دوستوں کے, احباب کے, ایون آپ نہ ان کے جنازوں میں شرکت کر سکتے ہیں, نہ ان کی خوشیوں میں. ایک در بدری جو ہوتی ہے نا, جلا وطنی جو ہوتی ہے, یہ بڑی مشکل ہے. آپ کسی وجہ سے جائیں, آپ اپنی مرضی سے جائیں, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن جب آپ کے اوپر پابندی ہو اور آپ اپنے ملک کی خاطر اپنے ملک سے دور ہو, اپنی ذات کی خاطر نہیں, اپنے کاروبار کی خاطر نہیں, پیسہ کمانے کی خاطر نہیں, آپ اپنے ملک کی خاطر ہی ملک سے دور ہوں, تو اٹ از اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک. آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت پریشر نہیں ہوگا, آپ پر کیسز نہیں ہے, مجھ پر کیسز نہیں ہے, کتنے ہڈن کیسز ہیں, کس طرح سے اگر ہم پاکستان میں ہوں تو ہمیں اس وقت کس طرح سے رہنا پڑتا, کیا ہم آزاد وہاں پر رہ سکتے ہیں, یہ سب کچھ کس کی پاداش میں ہے, یہ سب کچھ صرف اس ایک پوائنٹ. اور میں آپ کو ایک آج بات بتاتا ہوں, بڑی ایکسکلوزیو بات ہے, ایک بہت آپ سمجھ لیں کہ ٹاپ لیول کے جو اصل میں ارباب اختیار ہے نا, اصل ارباب اختیار, ان میں سے کسی نے ایک بات کہی تھی کہ یہ تم 8-10 یوٹیوبر نہ ہوتے تو خان کے ساتھ ہم نمٹ لیتے. میں نے کہا ایسی بات نہیں, آپ یہ غلط بات کریں, آپ بھی ان 8-10 میں آتے ہیں سیبی کاظمی صاحب بائی دا وے. لیکن میں نے کہا نہیں, دیکھیں میں اگر آپ کے ساتھ مل جاتا نا, سیبی کاظمی آپ کے ساتھ مل جاتا, تو لوگ کسی اور کو سن لیتے, حق بات کرنے والے کو, بیکاز آن سوشل میڈیا دیر از اے چوائس. یہ نہیں ہے کہ مجھے کسی سیٹ نے ٹی وی پہ مسلط کر دیا اور لوگوں کی مجبوری تھی مجھے دیکھنا, یہ سوشل میڈیا مجھے دیکھنا چھوڑ دیں گے, تو یہ کوئی احسان بھی نہیں ہے. میں اسے پارٹی کے لیے خان صاحب کے اوپر کوئی احسان نہیں, بلکہ یہ تو ایک فرض ہے نا, حق اور سچ کی بات کرنا, سچی بات کرنا, اور کسی کو اور اس راستے میں جو مشکلات ہیں. میں آپ کو ایک اور چیز یہ بتاؤں کہ مجھے شہید ارشد شریف جب وہ شہید ہوئے تھے اکتوبر میں نے اگست میں بول نیوز پہ پروگرام جاری کیا, مجھے اس نوکری سے ہاتھ دھونا پڑ گیا, میں آف ایئر ہوں, اور انہوں نے تو واجبات, یہ بھی آپ کی قربانی ہے, مال کی قربانی ہے, آپ نے اپنے خاندان کی, آپ نے, مجھے پتا ہے کہیں آپ نے جنازے, شادیاں, اپنے دوستوں کی بہت ساری چیزیں چھوڑی ہیں اور زبردستی رہ رہے, لیکن ارشد شریف نے بھی آپ کو کہا تھا واپس نہ آنا. بالکل, انہوں نے بھی مجھے یہ بات کہی تھی کہ واپس آنا, کیونکہ دیکھیں پکڑے جانا اس وقت پہ, میں پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی جب میری بات ہوئی میں کہتا ہوں کہ اسٹے سیف, یہ پکڑے جانے کا وقت نہیں ہے. اس وقت بولنے والی کچھ آوازیں ہونی چاہیے جو بول سکیں آزادی سے. اور اس میں ایک اور چیز یہ کہوں گا کہ جب میں نے بول نیوز جوائن کیا تو ارشد شریف, سب نے مجھے مبارکباد دی, اس پرومو کو شیئر کیا, لیکن شہید ارشد شریف نے مجھے ایک وصیت کی. وہ وصیت صرف میرے لیے نہیں تھی, ان کی وفات سے چند دن پہلے آپ کے لیے بھی تھی, ہم سب کے لیے تھی. اور وہ شاید بندے کے اندر اسے پتا ہوتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے, یا پھر اللہ تعالیٰ کی کام ہے. انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے تھے نا, وہ بول کے لب آزاد ہے تیرے, نظم کا کوئی بھی بند شیئر کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے جو بند لکھا تھا, میں آج بھی اس پہ کاربند ہوں, اور وہ تھا کہ بول یہ تھوڑا وقت بہت ہے جسم و زبان کی موت سے پہلے, بول کے سچ زندہ ہے اب تک, بول جو کچھ کہنا ہے کہہ دے, بول کے لب آزاد ہے تیرے. تو دیکھیں حق اور سچ کے ساتھ ڈٹے رہنا
اس راہ میں مصیبتیں بھی آتی ہیں, مشکلیں بھی آتی ہیں, صعوبتیں بھی آتی ہیں, قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں, لیکن ان قربانیوں کا میں یقین مانیں, میں یہ بات بڑے آپ کو حقیقت پسندانہ بات کر رہا ہوں کہ میں ان قربانیوں کا جو ذکر ہے نا وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ نہیں زیادتی کرنا ہو. چاہیے. یہ واقعی ہمارے بارے میں نہیں ہے. اس میں نے آپ کو غلط سوال اس لیے یہ کہ آپ ایک بڑے کاز کے لیے جا رہے ہیں, ٹکٹ کے امیدوار ہیں, بہت سے لوگ دیکھ رہے ہوں گے, ورنہ میں آپ سے یہ سوال کبھی بھی نہ پوچھتا. زلفی بخاری, شہباز گل, آپ ہو گئے, بہت سارے لوگ جو ہیں اس وقت در بدر ہیں, تو اس کے پیچھے پوری ایک داستانیں ہیں, لیکن ہم انہیں نہیں چھیڑنا چاہتے, کوئی ہمارے بارے میں یہ واقعہ نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں, 9 مئی سے پہلے ایک تحریک انصاف تھی جسے سب لوگ جانتے تھے, جہاں عمران خان کے ساتھ کندھے پہ کندھا جوڑ کر, سٹیج پہ اتنی جگہ ہوتی نہیں تھی, ایک جلسہ نیچے ہوتا تھا, ایک جلسہ سٹیج پہ ہوتا تھا. اس کے بعد ایک نئی جماعت 9 مئی کے بعد تحریک انصاف کا ظہور ہوا, جس میں سے ہم نے دیکھا تمام مفاد پرست ٹولہ, وہ جو فلٹر اللہ نے لگایا کہ جس میں سے ساری چھلنی میں سے وہ تمام لوگ جن پہ پاکستان کے لوگ اعتراض کرتے تھے کہ یہ لوگ نہیں ہونے چاہیے, یہ نہیں ہونے چاہیے, وہ خود بخود اللہ نے نکال دیے. اب تحریک انصاف ایک نکھری ہوئی, لوگ تو کہتے ہیں بکھری جماعت ہے, میں سمجھتا ہوں نکھری ہوئی جماعت ہے, چند چہرے, اور آپ بھی ایسے موقع پر جا رہے ہیں جو بڑا مشکل وقت ہے, یہ آسان وقت نہیں ہے. اس وقت تو جانے سے آپ کو بہت ساری چیزیں آئیں گی آگے, اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے, لیکن اب جو جماعت 9 مئی کے بعد ہے تحریک انصاف کی, اس کا آپ حصہ بننے جا رہے ہیں, اس پہ بڑی قربانیاں ہیں. کیا آپ ذہنی طور پر تیار ہیں کہ آپ وہاں اترتے ساتھ ہی گرفتار ہو جائیں, کوئی مسنگ, خدا نہ خواستہ عمر ڈار کا معاملہ بھی آپ کے سامنے ہے, بہت سارے لوگ مسنگ بھی ہو سکتے ہیں, آپ کو غائب بھی کر دیا جا سکتا ہے, مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے, تو یہ ساری چیزیں ذہن میں آئی تو ہوں گی, تو ان پر کچھ لائے عمل بنایا ہوا ہے؟ دیکھیں, لایا عمل تو یہی ہے کہ آپ نے حق اور سچ کے ساتھ ڈٹے رہنا ہے. عمران خان صاحب کا آج سے 8 سے 9 سال پرانا ایک ٹویٹ ہے, وہ ٹویٹ یہ ہے کہ بہادری یہ نہیں ہے کہ جب جیت یقینی ہو آپ میدان میں اترے. when victory is certain, اس وقت جنگ لڑنے کے کو بہادری نہیں کہتے. بہادری اس بات کا نام ہے, بہادری اس چیز کو کہتے ہیں کہ جب آپ کی ہار یقینی ہو پھر بھی آپ میدان میں اترے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے, اس دور میں جی کر دکھانا لازم ہے. تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جہاں تک بات ہے, پوسٹ 9 مئی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بھٹی ہے جس میں جل کر کندن بن کر اس وقت عمران خان کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں وہ نکلے ہیں. آپ کے بہت سے اندازے غلط ثابت ہوئے ہوں گے, میرے بہت سے اندازے غلط ثابت ہوئے ہوں گے. جن لوگوں کو شاید ہم سمجھتے تھے کہ وہ ڈٹے رہیں گے وہ سب سے پہلے نکلے, جن لوگوں نے قربانیاں دی اور جو بہت مزاحمتی بات کرتے تھے, آپ نے یہ بھی دیکھا کہ وہ سب سے پہلے بھاگے, اور جو مفاہمت کی بات کرتے تھے وہ خان صاحب کے ساتھ ڈٹے رہے. اس وقت اگر کسی کو لگتا ہے کہ عمران خان آ کر انتقام لے گا, یا پھر عمران خان آ کر جی آرٹیکل 6 اور پھانسیاں اور یہ سب کچھ, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ ملک کو سب سے پہلے رکھے گا. عمران خان کو ہم بھی جانتے ہیں, عمران خان کو پوری قوم جانتی ہے. عمران خان کے لیے اس کے ذاتی مفاد سے, سیاسی مفاد سے, ملکی مفاد بہت آگے ہے. وہ نواز شریف نہیں ہے, وہ آصف علی زرداری نہیں ہے, وہ ایک مفاد پرست سیاست دان نہیں ہے. وہ مفاد پرست سیاست دان ہوتا تو پارٹی چیئرمین شپ ہی اپنے خاندان میں دے کر جاتا. لیکن عمران خان کا ایک مشن بہت بڑا ہے, اور وہی بات ہے نا جو میں نے آپ کو کہا کہ ایک شخص اس وقت قید ہے, اور وہی ان 25 کروڑ میں سے واحد شخص ہے جو آزاد ہے. اور بالکل. اچھا یہ بتائیں مکتوم بھائی, سوری کاٹ رہا ہوں, پر یہ بتائیں کہ آپ نے جتنے بھی آپ کے ویلاگ اٹھا کے دیکھے ہیں اسٹارٹ سے لے کے اب تک, عمران خان کے نام سے شروع ہوتے تھے, عمران خان کے نام پہ ختم ہوتے تھے, ٹائٹل میں بھی عمران خان, تھمبنیل پہ بھی عمران خان, ہر جگہ عمران خان عمران خان. تو یہ کیا آپ نے سوچا سمجھا منصوبہ تو نہیں تھا کہ میں اس طرح کروں گا, الیکشن آئیں گے میں ٹکٹ لے لوں گا, امیدوار بن جاؤں گا, ایسا کچھ ذہن میں کہ تھا بیک اینڈ میں کہ یار ایک دن میں سیاست دان بنوں گا, یا یہ اچانک ایک دم آپ نے ڈیسپریٹ میجرز ان ڈیسپریٹ ٹائم کہ آپ کو لگا کہ اب دیکھو پارٹی کو لوگ نہیں مل رہے؟ آپ, مجھے یاد ہے آپ نے ایک بات کی تھی کچھ عرصہ پہلے کہ میں الیکشن میں جاؤں گا, تو میں بڑا ہنسا بھی تھا کہ یار یہ اس وقت کون جا رہے ہیں, اس وقت تو لوگ بھاگ رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ آپ نے کیا سوچا ہوا تھا کہ یہ الیکشن لڑوں گا, یا یہ مجبوری بن گئی؟ اب دیکھیں, کبھی بھی نہیں سوچا تھا. میں نے آپ کو کہا نا آغاز میں کہ میں نے اپنے اصولوں پر سمجھوتا کیا ہے سیاست میں جو آ کر, اور سیاست کا فیصلہ کر کے. لیکن وہی بات ہے کہ جس دور میں جینا مشکل ہے اس دور میں جینا لازم ہے. یہ بالکل, although میں آپ کو یہاں پر یہ بتا دوں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حلقے میں ہمارا کام نہیں ہے, حلقہ پورا, بلکہ میں آپ کو فنگر ٹپس پہ بتا سکتا ہوں کہ نہ صرف حلقے کی مینجمنٹ اس وقت پوری کی, اور ایریاز وائز, برادری وائز, کیونکہ آپ کو یہ گراؤنڈ لیول پہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. وی آر ان دا پوزیشن کہ ہم یہ سیٹ نکالیں, اور الیکشن ڈے مینجمنٹ کا جو ہمارا پلان ہے وہ بہت زیادہ فل پروف ہے. تنظیم, وہاں کی یوتھ, سرگودا کے اندر جو پی ٹی آئی کے لائرز ہیں, پی ٹی آئی کی یوتھ ہے, ایوری ون از ایکچولی, میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں, اور میں اس لیے نہیں کہ اپنی کوئی تعریف, لیکن بٹ دے آر ویری ہیپی کہ ایٹ لیسٹ ویل ہیو اے وائس.
विल हैव अ वॉइस, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया पर भी जो बात हो रही है लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं इस चीज को, ऑल्दो मुझे लगा शायद बैकलैश आए, लेकिन नहीं, क्योंकि लोगों को पता है कि ये डेस्परेट टाइम्स हैं और इस वक्त पे तो लोग भाग रहे हैं, इस वक्त पे तो लोग ये सब कुछ कर रहे हैं। और यकीन माने कि कभी भी जहन में नहीं था, जब हमने तनकीद भी की है पार्टी पर, हमने सब कुछ किया है, क्योंकि जहां पर आपको लगे बेहतरी की गुंजाइश हो, और हमेशा से मैंने ये बात कही है कि मफाहमत की तरफ जाएं और कुछ ऐसा ना करें जिसका पार्टी जो है उसे नुकसान हो, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये बताएं कि अब मुंतखब होने के बाद सरगोदे के इस हलके में आप ऐसा क्या करेंगे जो कोई और उम्मीदवार नहीं कर सकता? मैं आपको ये बताऊं, और बड़े मैं आपको वसूख से ये बात बता रहा हूं, एंड आई होप कि सरगोदा के जितने लोग हैं वो कमेंट करके इस बात की तस्दीक करेंगे कि सरगोदा पूरे पंजाब में एक लावारिस जिला है। इसे अगर आप पंजाब का लाड़काना कहें ना तो ये कहना गलत नहीं होगा। ये नून लीग का, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि ये नून लीग का गढ़ रहा है, तो कैसे ना लाड़काना बनता पंजाब का। और इसमें कुछ ऐसे लोग हैं नून लीग के भी जो अपने आप को सदाबहार MNA, सदाबहार MP है, लेकिन अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। मैं आपको ये बताऊं कि जो मेरे प्रोजेक्ट्स हैं इसमें सरगोदा के अंदर, और ये हम आवाज उठाएंगे और लोग देखेंगे इंशाल्लाह कि सरगोदा के लिए हाईवेज और ये चीजें तो हैं, लेकिन सरगोदा के लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है कार्डियोलॉजी अस्पताल। सरगोदा के लिए जो ज्यादा अहम है, पूरे पंजाब के अंदर फॉलेज सेंटर बने सिवाय सरगोदा के, मतलब एक ही जिला था जिसमें नहीं बने, और वो आपको पता है कि 2-3 घंटे के अंदर आप उधर पहुंच जाएं तो पूरी जिंदगी के लिए बच जाते हैं। कार्डियोलॉजी सेंटर, कॉलेज, और UET नहीं है सरगोदा में। इतनी ज्यादा आबादी होने के बावजूद क्यों सरगोदा के अंदर, क्यों IT पार्क नहीं है, क्यों नौजवानों को इसकी तरफ नहीं आने दिया जा रहा, क्यों यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी नहीं है सरगोदा के अंदर? हम इस सब के लिए काम करेंगे। और देखें इमरान खान साहब ने भी जो काम किया ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं कि मैं नालियां पक्की करवा दूं और ये सब कुछ करवा दूं, वो भी करवाना जरूरी है, वो भी अवाम के काम करना जरूरी है, अवाम के गमी खुशी में भी उनके साथ खड़ा होना जरूरी है, अवाम के थाना कचहरी के मसाइल हल करना भी जरूरी है, लेकिन यकीन माने उन्हें लॉन्ग टर्म फायदा देना ज्यादा जरूरी है, जिससे उनकी और मेरी सरगोदा के लोगों को सिर्फ इतनी सी एक बात होगी, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए भी। आप ये देखें सैबी काज़मी साहब के हम पाकिस्तान का कल्चर ये है कि हर बंदा जो जिसकी औलाद होती है ना, वो पहला काम ही ये सोच रहा होता है, मतलब वो अपनी जिंदगी शायद जीना छोड़ दे पाकिस्तान के अंदर, वो ये सोच रहा होता है मैं इस औलाद के लिए क्या छोड़ के जाऊंगा, वो पूरी जिंदगी इसमें लगा देता है। हम पूरी जिंदगी इस काम के पीछे लगे रहते हैं कि इसके इनके लिए ये सब कुछ हो जाए। हमने कभी ये सोचा हम इस औलाद के लिए क्या मुल्क छोड़ के जा रहे हैं? एक दफा हमें अपने जमीर से फैसला करना होगा, दिल से फैसला करना होगा। और मैं ये बात एक पूरे नेशनल लेवल पे भी कर रहा हूं, लेकिन स्पेसिफिकली फॉर माय ओन पीपल, शाहीनों का शहर सरगोदा, लेकिन पुरसाने हाल कोई नहीं, आपकी बात करने वाला कोई नहीं। क्यों? क्योंकि अब मैं ये बात पहले बता दूं कि इफ अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया खिदमत का, तो सरगोदा से एक MPA नहीं होगा, सरगोदा का हर शख्स MPA होना चाहिए। हम ये नहीं करेंगे कि एक शख्स जो है ज़ईफ शख्स वो थाना कचहरी में जाए, थाने में जाए तो उसकी इज्जत ना हो, लेकिन अगर मेरे फोन से जाए तो इज्जत हो। क्यों नहीं? उसकी इज्जत SHO की वैसे ही करना जरूरी है, विदाउट द फोन कॉल, उसे एम्पावर करना जरूरी है। लेकिन मखदूम तो ये तो नहीं होगा, ये जो बातें आप कर रहे हैं, जब आप जीत जाए इलेक्शन तो फिर नाम आपका भी मखदूम आता है, आपको पता है, बड़े बड़े मखदूम हैं आप भी, तो ये ना आप जाके वहां उनकी तरह मिल जाए, उसी तरह हो जाए, क्योंकि ये सारे लोग जब बैरून मुल्क रहते हैं तो उन्हें आपको पता है सारी चीजें मुख्तलिफ नजर आती है, लेकिन जब सिस्टम में जाते हैं तो उस तरह के हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं करेंगे? वरना तनकीद तो आपने मखदूम को हाईलाइट कर दिया। मेरे काजी को टाइटल्स से वैसे ही बड़ा मसला है, कभी सरदार कभी नवाब, मखदूम से भी उन्हें मसला हो जाना है अनकरीब, लेकिन काजी टाइटल से उन्हें मसला नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि मेरे लोग मुझे जानते हैं, और मैंने सिर्फ इस कैपेसिटी में नहीं बल्कि अभी भी हल्के के अंदर जितने लोगों के मैं जितने काम करवा सका विदाउट इवन बीइंग इन पॉलिटिक्स, मैं वो जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन हमने काम करवाए हैं। और मैं समझता हूं कि खिदमत, देखें इज्जत जो है ना, ये इसका सबूत मैं आपको ये दे सकता हूं कि इस फील्ड के अंदर आज अगर मैं हक के साथ ना खड़ा होता, शायद मैं मुल्क के अंदर दंदनाता भी फिरता, शायद मेरा रावी भी चैन ही चैन लिखता, शायद पे बैठे होते बोल पे मजे मजे की बातें सुनाते, तो सही है, पैसे की रेल पेल होती, लेकिन मैंने दूसरा रास्ता चुना क्योंकि मेरे लिए इज्जत ज्यादा जरूरी है। तो सियासत में भी इंशाल्लाह लोग देखेंगे, क्योंकि मेरा ये एक पूरा करियर, देखें आपने सही बात की कि जब ताकत हाथ में आती है ना तब असल बंदे का पता चलता है। उससे पहले तो हर बंदा बातें अच्छी कर लेता है, चिकनी चौपड़ी बातों में लोगों को फंसाना, यही तो हमारे सियासतदानों का काम रहा है। लेकिन मेरा एक माजी आपके सामने है कि जब मेरे पास मौका था कि मैं
सऊबतें बर्दाश्त करूं, एक रास्ते में सऊबतें थी, मुल्क से दरबदर होना था, मुश्किलात थी, केसेस थे, डर था, खौफ था, दूसरे रास्ते के अंदर आसानियां थी, दूसरे रास्ते में पैसा था, दूसरे रास्ते में, लेकिन जब इज्जत पे बात आई कि इज्जत लोगों की बात कब करनी है, तो मैंने जो रास्ता चुना, इंशाल्लाह सियासत में भी जब जब मेरे सामने ये एक डिसाइसिव मोमेंट आएगा, इंशाल्लाह यही मेरा फैसला रहेगा जो पहले मेरा फैसला था। बिल्कुल, मरियम नवाज साहिबा ने भी एक रास्ता बताया था, बरबल उस पर चल पड़ी। उम्मीद है आप जो है ब्यूरो चीफ नहीं बने होंगे, वरना आप वाकई से ब्यूरो चीफ होते बोल के या किसी और इदारे के। अच्छा, यहाँ मैं आपसे बड़ा मुश्किल सवाल पूछने लगूं। लोग कहते हैं कि मखदूम शहाबुद्दीन जो है रॉन्ग नंबर है, एस्टेब्लिशमेंट के करीबी हैं, ताकतवर लोग इन्हें खबरें देते हैं, ताकतवर लोग इन्हें फीड करते हैं, इनके ताल्लुकात हैं उनसे, तो ये हमें धोखा ना दे रहे। कोई ऐसा मामला तो नहीं होगा? आप वाकई उनके हैं इस तरह का कोई मामला? देखिए, मैंने पहले भी ये बात कही ना, मैं ये तासुर क्यों आता है, मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। ये तासुर इसलिए आता है क्योंकि मैंने हमेशा ये बात कही, और मैंने पीटीआई के जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं फिर ये उन्हें बात कहूंगा कि जोश बहुत अच्छा है, लेकिन होश का दामन नहीं छोड़ना। कुछ ऐसा नहीं करना कि जो खान साहब के लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो। आपको एक्सप्लॉइट अगर कोई कर रहा है बैठकर, कोई इस तरह के काम कर रहा है, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि अभी रिसेंट कुछ हैपनिंग्स हुई हैं जिन पर पार्टी ने इजहार लाताल्लुकी किया उनसे। तो क्या आप कहेंगे कि पार्टी भी रॉन्ग नंबर है? नहीं। देखें, एक चीज है कि बिल्कुल जिस पर तनकीद बनती है, आपने जायज तनकीद करनी है। मैं हमेशा से ये मौकफ अपनाता हूं, और आप ये देखें, जो लोग इमरान खान साहब के साथ थे, मफाहमत की बात करते थे, वो लोग आज भी खान साहब के साथ खड़े हैं। जो लोग मज़ाहमत की बात करते थे, वो भागे। जो आज खान के साथ खड़े हैं, वो इस मुल्क को बेहतरी की तरफ जाता देखना चाहते हैं। बिल्कुल एहतसाब होना चाहिए, जो गलत है उसके ऊपर। मैं ये नहीं कहता कि कोई खान साहब आकर एनआरओ दे दें, लेकिन इंतकाम भी नहीं होगा, एनआरओ भी नहीं होगा। लेकिन इसमें इमरान खान की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। उन्होंने भी कहा भी था, एक स्टेटमेंट्स भी लगी हुई हैं, जो अगर एक लड़के ने वो पूछा था, मुझे याद नहीं इदारे का, जिसने पूछा था कि आप आके फांसी घाट खोल देंगे, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि उन्होंने तो मिसाल दी थी कुफारे मक्का में, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का की, और इसके अलावा नेल्सन मंडेला की मिसाल दी, मतलब आम माफी की बात भी की। तो ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा, ये बताएं, टिकट का मामला हो सकता है, ये प्रोग्राम जो है मैंने आपको बताया अभी, आपके जो पंजाब के सदर हैं हमाद अजहर साहब, या शुमाली पंजाब की जो सदर है सिमाब ताहिरा साहबा, वो देख रहे हो, ये टिकट का इंटरव्यू आपका तकरीबन मैंने यहीं पे ले लिया है, तो वो जो तमाम सवाल उनके ज़हन में होंगे वो तो यहीं पे आ जाएंगे। टिकट मिल गया तो पहली फ्लाइट से पाकिस्तान जा रहे हैं। तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम कोई और, आपने तो मेरा पब्लिक के अंदर बिठा के टिकट के लिए इंटरव्यू ले लिया, लेकिन आई एम ग्लैड, सवाल के लिए अवेलेबल होना चाहिए। इंशाल्लाह आई विल बी अमंग माय पीपल। आप देखेंगे जैसे ही पार्टी की तरफ से गो एड मिलता है, क्योंकि मैं एक और चीज यहाँ पे वाजे कर दूं कि बिल्कुल भी मैं ये नहीं चाहूंगा कि पार्टी का वोट जो है वो खराब हो। पार्टी का डिसीजन जो है वो अल्टीमेट होना चाहिए, और हमने ये चीज नहीं करनी कि अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाए, नंबर 1। और नंबर 2, अगर पार्टी ट्रस्ट करती है तो इंशाल्लाह आई विल बी अमंग माय पीपल। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह जो पहला यहाँ से आजाद लड़के तहरीक इंसाफ का वोट बैंक तो नहीं तोड़ेंगे? नहीं, नेवर। ये बिल्कुल भी इरादा नहीं है। और मैं आपको ये बता दूं कि 8 फरवरी को जो पहला जनाजा होगा मुखालिफिन का, हमारे मुल्क का इस्तेहसाल करने वालों का, वो मेरे शहर से उठेगा। In both cases, even if I get the ticket or not, inshallah.